अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बचपन से एक हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि 1965 की जो जंग थी उसमें लाहौर को हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इंडिया के बमों से बचाते थे और सियालकोट को शेख शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बचाते थे। ये क्या हकीकत है या नहीं है? क्या बुजुर्गान दीन जो दुनिया से रहलत कर चुके हैं उनका कोई जंग में या किसी मुसीबत में कोई अवाम नास के लिए ज़ाहरी तौर पर कोई किरदार होता है? इसकी क्या हकीकत है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो बरेलवी आलिम हैं, वो एक वाक़या सुना रहे हैं, वो आप सुने, और उसके बाद हम मौजूदा दौर के जो स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनसे कुछ दलाइल जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों ने एनालाइज करना है कि इसकी हकीकत क्या है और दुरुस्त बात कौन सी है। अभी आप देखें इमरान आसी साहब की ये वाली वीडियो। शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट वाल दौड़ते जा रहे, वो कहता मैं पूछा पापा जी किधर जा रहे हो? आपने फरमाया सियालकोट चविंडा बॉर्डर पे हिंदुओं ने पाकिस्तान पे हमला कर दिता है, मैं उसे मदद करने जा रहे हैं। वो कहने लगा हुजूर मियां साहब आ लाहौर बरकी हड्डिया राव इथे भी हिंदुआ हमला किया है, लाहौर नेड़े सियालकोट दूर है, एडी दूर की लैन चले हो, लाहौर नु संभालो। आपने फरमाया ना ना मेरी सियालकोट ड्यूटी लगी है, लाहौर दाता साहब की ड्यूटी लगी है। ताइयों ते हिंदू फौजी जेड़े गिरफ्तार किए गए वो कहते ने जदों असीं जहाज तो बंब रावी दे पुल ते सटदे सां, एक सबद झोले वाला बाबा बंब पकड़ के थैले च पाई जांदा। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा फड़ के मिस कर देता। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं, और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। जी नाज़रीन, आपने इनकी वीडियो देखी है। अब इन्होंने पूरी एक स्टोरी हमें सुनाई है कि जी वो एक बुज़ुर्ग शर्कपुरी साहब थे, वो सियालकोट की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे, तो आगे से किसी ने पूछा जनाब आप लाहौर को भी बचाएं, लाहौर के ऊपर भी इंडिया का हमला हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ड्यूटी सियालकोट में है, लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो वहाँ पे लाहौर को बचा लेंगे। ठीक है जी, ये जो इन्होंने सुनाई है। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो अब अल्लाह जानता है। बाकी अभी आप वीडियो देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, वो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स देखते हैं। अभी आप देखें ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। 1965 की जंग में बुजुर्गान दीन ने इंडिया के बमों को कब्र से निकलकर कैच किया था, और 1971 में ये बाबे कहीं भी नजर नहीं आए। इसके मतलब थोड़ा सा आगाह करें। 71 में उनका इंडिया वालों के साथ समझौता हो गया था। तो वो शायद नाराज थे इधर से, इस वजह से सब कहानियां मेरे भाई आपने देखा नहीं मज़ारात के ऊपर किस तरीके से दहशत गर्दों के हमले हुए, हम कंडेम करते हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते रहे कि औलिया अल्लाह की मज़ारात की हिफाजत की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ले। तो कल तक तो औलिया अल्लाह आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते थे, अब औलिया अल्लाह की हिफाजत आप करवा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल काफ़ी आपके लिए इस शर में से ये खैर निकला कि आपको ये बात समझ आए, कोई ऐसा नहीं कर सकता।
ٹھیک ہے, کہ وہ بم کیچ کر سکے. ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے, اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی, وہ بڑے خوش ہیں اس دن سے. یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے. ابرا کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد. کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو, بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی, حجاج ابن یوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ واقعہ کر دیتا ہے, بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ایون شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوا ہے عراق کے اندر. کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں. اور تو اور چھوڑ دیں, خانہ کعبہ شریف بھی یزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا. تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہوئی. یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے. اس زمانے پہ اگر جیو, ARY, دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ مچا دیں. بہرحال ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سیلاب کا واقعہ ہے. 1992 میں میری عمر 15 سال تھی, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے. صبح تربوز لیے, دریا میں پھینکے, ٹھنڈے کر کے کھاتے تھے, مزار پہ صفائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ. اچھا, تو اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا, یعنی مزار کے اندر کیچڑ گھس گیا 1992 میں, تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی اپنے ہاتھوں سے. پورا جیلم کیا, پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ حلف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا, تو میں کیسے مانوں؟ میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی صفائی کی ہوئی ہے, اور یہاں تک صفائی ہوئی ہے کہ تقریباً 8 مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں 4-4 فٹ تک نشان بھی رہا ہے, جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا. کیچڑ جب اب یعنی 4 فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ, ظاہر اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, منگلا ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے. 4-4 فٹ پانی اگر 2-3 دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ, پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا, لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پہ نشانات تھے. وہ نشانات 5-6 مہینے تک رہے جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سیلاب کا پانی اترا تھا. اس کے باوجود جیلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا, اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا. اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن کلپ آ جاتا کہ بھائی جی اتنے تو CCTV کیمرے لگے سن. کدھر ہے یہ بات؟ یہ سب کا سب جھوٹ ہے. ہمارے 4 ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. عراق, شام, افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ, یمن ہے, فلسطین ہے, کئی ہیں. تو سر یہ بزرگ, میں آپ کو اس میں بتاؤں, ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں, وہ کہ تھوڑے محلے دار نے جو جی وہ عراق ہوتے تھے, بڑے بزرگوں کے ماننے والے. تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں, کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے, اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران. تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سک رہے, انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے. اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منہج کے اوپر آ گئے. اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے. یہ وہی ہے نا, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا, سمندر میں گیا, طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گیا. ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے, اور ہم ان کو یہ سمجھتے, ان کا اب بتوں کو, ان کا بت نہیں ادھر کام آتے سر, اتنے اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل, باپ جو ہے وہ فرعون ہے اس امت کا, اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے, اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا.
اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا، لیکن جس کو کلک نہیں ہوگی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام کا صحیح منہج نہیں داخل کر سکتے. میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈیٹریکٹ ہیں، حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتویٰ لگانے کے اوپر شعر ہوتے ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی. پہلے بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین جو ہیں عمران آسی صاحب، ان کی بھی بات چیت آپ نے سنی ہے. اب آپ کے پاس دونوں طرف سے جو ہے نا وہ دلیلیں آ چکی ہیں. اب آپ نے خود اینالائز کر کے کمنٹس کر کے ہمیں آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ ہے. میرا مقصد ہے عوام الناس کے لیے، ہمارے میں ہم بھی آتے ہیں، عوام الناس بھی آتی ہے، کہ صحیح بات کون سی ہے، صحیح عقیدہ کون سا ہے بزرگان دین کے بارے میں. جو بزرگان دین رحلت کر چکے ہیں، دنیا سے وفات پا چکے ہیں، کیا ان کا موجودہ دنیا میں کوئی کردار ہے؟ کسی مصیبت کی گھڑی میں وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں یا ہم ان کے کام آ سکتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں ایک سیلاب آیا ہے، آپ کو پتہ ہے، دریا ستلج میں. یہ جو ستلج کے ساتھ علاقے لگتے ہیں، اوکاڑا اور منچن آباد، بہاول نگر کے، یہ علاقے شدید ترین سیلاب کی زد میں آئے تھے اور ڈوب چکے تھے. اور میرے ایک وہاں پہ دوست ہیں عارف والا میں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ جناب آپ آئیں ہمارے علاقے میں، حالات اور واقعات دیکھیں. اور بہت سارے مزارات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جناب وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاک پتان اور اس علاقے میں بہت سارے مزارات ہیں بزرگوں کے، انہوں نے کہا وہ ڈوب چکے ہیں پانی کے اندر، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مزار ہے یہ کہاں پہ. تو اگر واقعی کوئی ایسی بات ہوتی تو مزارات بھی ضرور بچتے. بہرحال آپ نے ہمیں کمنٹس سے آگاہ کرنا ہے اور ہمارے لیے آپ نے رہنمائی کا ایک راستہ چھوڑنا ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.